بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ لوگوں کو اگر میری آواز آ رہی ہے تو پلیز کوئی جواب دے دے۔ جی اپنا سر، آواز مائک آ رہی آن ہے۔ کر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آ رہی ہے سر آواز؟ جزاکم اللہ خیر۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ اس کورس کے سبق نمبر 9 اور 10 آج ہم کریں گے نا، تیسری انگلی پہ آ گئے ماشاءاللہ۔ تو آج جب آپ کا لیسن ختم ہوگا تو انشاءاللہ آدھا کورس ہمارا مکمل ہو چکا ہوگا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں اس پہ۔ صفحہ نمبر 8 کے 2 اشارے آج ہم پڑھیں گے، اے اور بی انشاءاللہ، اور سورۃ البقرہ کی آیات اس میں 58، 59 اور 60 انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ ٹاپک وہی چل رہا ہے بنی اسرائیل کا، اور ان کی نافرمانیوں کا ذکر، اور ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات تھے ان کا ذکر۔ صفحہ نمبر 6 اور 7 اس کے 4 اشارے جو تھے وہ ہم کر چکے ہیں۔ آج صفحہ نمبر 8 انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو صفحہ نمبر 6 اور 7 کے جو اشارے تھے ایک دفعہ ان کی ریویژن کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تھا ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ دوسری انگلی کے اشارے تھے فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ شارٹ میں تھا ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن، فرعون، 40، بچھڑا، دکھاؤ اللہ کو۔ اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے جملے بنائے کہ ہدایت بنی اسرائیل کے لیے کہ وہ کریں نیک کام اس دن کے لیے، اور فرعون، 40 راتیں، بچڑے کی عبادت اور اللہ کو دکھاؤ والے مطالبے کو یاد رکھیں۔ 8واں صفحہ جو ہم شروع کریں گے آج، یہ بائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی ہے ہماری، اس کے اوپر جو 4 اشارے ہیں، سب سے پہلے بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، اس کے بعد کھانے کا مطالبہ اور سزا۔ تو بستی میں داخلہ اور پانی کی دعا، یہ 2 اشارے آج ہم پڑھیں گے، اور شارٹ میں ان اشاروں کو اگر ہم دیکھیں تو بستی، پانی، کھانا، سزا، یہ بہت آسان ہے، اس کو یاد رکھنا۔ بستی، پانی، کھانا، سزا۔ بستی میں داخلے کے لیے جو آیات ہیں اس اشارے کے ساتھ 58 اور 59 جو ابھی ہم پڑھیں گے، اور اس میں بھی وہی مضمون وہی چل رہا ہے ہمارا کہ بنی اسرائیل کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے ان نعمتوں کی اور ان انعامات کی جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے، اور پھر ان کا عمل، ان کی نافرمانیاں اور ان کے گناہ، ان کا ذکر ہے۔ ان 2 آیتوں میں جو اسباق ہم دیکھیں گے، 2 سبق ہیں۔ پہلا، بنی اسرائیل پر انعام کے طور پر یہ بات کہی گئی تھی کہ وہ بستی میں داخل ہوں، مگر 2 شرطوں کے ساتھ۔ انہوں نے دونوں شرطوں کی خلاف ورزی کی اور سخت سزا کے مستحق ہوئے۔ نئے الفاظ جو ہم پڑھیں گے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی لائن میں 1، دوسری میں 4، تیسری میں 3، پھر 1 اور پھر 0۔ تو اس طریقے سے 9 نئے الفاظ ہم ان 2 آیات میں سیکھ لیں گے الحمدللہ۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلے آیت نمبر 58 اس کو سن لیتے ہیں، اور پھر لفظی ترجمہ اور تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ
وسنزيد المحسنين. صدق اللہ العظیم. آیت کا ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں. اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو فراغت کے ساتھ، اور داخل ہو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو بخش دے، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطائیں، اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو. لفظی ترجمہ دیکھ لیں. وَإِذْ قُلْنَا، اور جب، قلنا ہم نے کہا، سب آتا ہے نا ہمیں. قلنا ادخلو، دخلا یدخلو پڑھ چکے ہم، تو ادخل واحد ہو گیا، اور ادخلو اس کی جمع ہو گئی کہ فعل امر ہے، تم سب داخل ہو جاؤ. ہذہ القریۃ، قریہ بستی کو کہتے ہیں عربی میں، اور مؤنث ہے اس لیے ہذہ القریۃ آیا ہے کہ یہ اس بستی میں تم لوگ داخل ہو جاؤ. فَكُلُوا مِنْهَا، فا ہم نے پس پڑھا ہوا ہے، مگر فا جو ہے وہ سیکوینس کے لیے بھی آ جاتا ہے، تو داخل ہو جاؤ اور اس کے بعد کھاؤ اس میں سے. تو پھر کے معنوں میں یہاں پر فا کے معنی پھر آیا ہوا ہے. کلو، اکلا یاکلو ہم پڑھ چکے ہیں ہمارا یامرو کے وزن پہ، اور کل اس کا واحد تھا، کھا، اور کلو تم سب کھاؤ. یہ سب ہمیں فعل آتے ہیں الحمدللہ. آپ دیکھیں کتنی آسانی ہو گئی ہے. من ہا، ہا ضمیر جو ہے مؤنث والی قریہ کی طرف آ رہی ہے. حیثو، جہاں، یہ نیا لفظ آیا ہے اس آیت میں. شئتم، شئتا شئتم یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. شاء یشاء کی پوری گردان ہم الحمدللہ کر چکے ہیں. رغدن، فراغت کے ساتھ. یہ میرا خیال ہے ہم ابھی جب گرامر میں آئیں گے تو دیکھیں گے، باب کروما سے ہے شاید، یہ رغودا ہے اس کا فعل ماضی، اور یرغدو. تو یہ انشاءاللہ ابھی ہم جب گرامر میں آئیں گے تو وہاں پہ دیکھیں گے. وَادْخُلُوا، اگین اس کو توڑ لیں. وَادْخُلُوا الْبَابَ، باب دروازے کو کہتے ہیں، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. سجدن، سجدہ کرتے ہوئے. اور قولو تم سب کہو، کیا کہنا ہے؟ حتتن، بخش دے. تو کیا ہوگا؟ نغفر لکم. نغفر اصل میں ہم نے پڑھا ہوا ہے غفارہ یغفرو سے نغفرو، ٹھیک ہے نا، ہم بخشتے ہیں یا بخشیں گے. یہاں پہ نغفر آ رہا ہے جزم، اس کی کچھ وجہ ہے جو رول ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کسی فور میں جا کر کے، کہ یہ کیا وجہ آئی کہ یہ فعل مضارع جو ہے یہ پیش، آخر میں پیش کے بجائے جزم آ گیا. جیسے آپ نے QC1 میں ایک لم کا پڑھا تھا، تو یہ اسی طرح کا ہے مگر تھوڑا سا مختلف ہے. آگے جا کر کے انشاءاللہ پڑھیں گے. بس اب یہ نوٹ کر لیں کہ فعل مضارع اصلی حالت میں نہیں ہے، تبدیل شدہ حالت ہے، اس کی وجہ آگے جا کے سیکھیں گے. ترجمے میں کچھ مسئلہ نہیں ہے ابھی، آپ کو ترجمہ آپ آرام سے سمجھ سکتے ہیں کہ نغفر ہم بخش دیں گے. لکم، لکم کا اشارہ کر لیں، ہمیں آتا ہے آلریڈی. کیا چیز؟ خطایاکم. خطایا یہ جمع ہے، خطا اردو میں بھی خطا جو ہے اسی کا ترجمہ خطائیں ہو گیا یہاں پہ. اور خطایاکم تم سب کی خطائیں. اور سنزیدو، اس کو توڑ لیں. سا ہم پڑھ چکے ہیں، ان قریب کے معنوں میں آتا ہے، اور زیادہ یزیدو سے نزیدو پڑھا ہوا ہے ہم نے، تو یہ آسان ہو گیا. سا اور ان قریب نزیدو ہم زیادہ کر دیں گے یا زیادہ دیں گے. کیا چیز؟ المحسنین، کس کو دیں گے؟ نیکی کرنے والوں کو. محسن بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا، چلیں بھی گرامر میں آئیں گے تو دیکھ لیں گے. دنیا میں بہت ساری چیزیں ہمیں بغیر کسی محنت کے حاصل ہوئی ہیں، انہی میں سے ایک نعمت شہروں اور بستیوں میں سکون کے ساتھ رہنا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شہروں اور بستیوں میں تمام سہولتوں کا انتظام فرمایا ہے. ہم ایک دوسرے کے پیشوں اور کاموں سے
فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے ٹیچر، ڈاکٹر، انجینئر، آرٹسٹ، تاجر وغیرہ. اس طرح ہماری تمام بنیادی ضروریات مکمل ہوتی رہتی ہیں. تو یہ جو بستیاں ہیں، کوئی چھوٹی بستی ہوتی ہے، کوئی بڑی بستی ہوتی ہے، کوئی شہر ہوتے ہیں، اس میں بس رہنے والے زیادہ سکون، آرام اور آسانی کے ساتھ رہتے ہیں اگر وہاں پہ تمام سہولتیں ایک آرگنائز طریقے سے میسر ہو جائیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ اچھی سوسائٹیوں میں جا کے رہا جائے، وہاں پہ پریشانی نہیں ہوگی، کبھی پانی نہیں آ رہا ہے، کبھی بجلی کا مسئلہ، کبھی کوئی اور اس طرح کی گٹر ابلنے شروع ہو گئے وغیرہ. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ ہر طرح کی آسانی ہو. اس کے بعد پھر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ بازار بھی قریب میں ہو، ہر چیز سہولت کی بھی جلدی سے مل جائے، اچھی کوالٹی کی چیزیں بھی مل جائیں، سیکیورٹی بھی ہو، یہ ساری چیزیں. تو یہ کانسیپٹ ہے کہ بستیوں میں رہنے کا، کہ اگر ہمیں اچھی بستیوں میں رہنا اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا ہے تو اس کے اوپر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہونا چاہیے. اور خاص طور سے ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں ان بستیوں کو جہاں لوگ زیادہ دور کیوں جائے، یہاں میرا خیال ہے چند 100 گز کے فاصلے پہ میں دیکھتا ہوں کچی آبادی ہے، جھوپڑیوں میں لوگ رہ رہے ہیں. تو ان کو دیکھ کے تو ہمیں اور زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح کی نعمتیں دی ہیں، اور ہمیں اس کا زیادہ فرمانبردار اور زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا تاکہ وہ وہاں اپنے لیے کھانے پینے کا سامان حاصل کر سکیں. البتہ اس کے لیے 2 شرطیں رکھی گئیں. پہلی شرط کیا تھی؟ ادخلوا الباب سجدا، یعنی کہ داخل ہو دروازے میں کس طرح؟ عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے. کیونکہ QC1 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ سجدے میں جو حالت ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ پستی والی حالت ہوتی ہے، عاجزی والی حالت ہوتی ہے. رکوع میں بھی ہم جھکے ہوئے ہوتے ہیں، مگر سجدے میں تو بالکل زمین پہ ماتھا ٹیک چکے ہوتے ہیں. اب اس سے نیچے والی پوزیشن کوئی ہو نہیں سکتی ہے. تو یہ عاجزی ہے جو اللہ رب العزت اور خالق کائنات کے سامنے ہمیں شو کرنی ہے. اور کیا دوسری شرط کیا تھی؟ وَقُولُوا حِطَّةٌ، معافی طلب کرنا. حِطَّةٌ کا مطلب ہے کم کرنا، اتار دینا. یعنی اے اللہ ہم سے ہمارے گناہوں کے بوجھ کو کم کر دے، ہم سے گناہوں کو دور کر دے اور ہمیں گناہوں سے پاک کر دے. اس سلسلے میں جو حدیث ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ نقل کی ہے، بلکہ کتاب میں بھی ہے عربی میں، پڑھ لیتے ہیں. اب تو اتنی عربی آ گئی ہے ماشاءاللہ سے، ہم QC3 کا تقریباً آدھا کورس ہو چکا ہے، تو پہلے عربی میں ہی پڑھتے ہیں پھر اردو میں دیکھیں گے. عن انس، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. قال، انہوں نے کہا. کیا کہا انہوں نے؟ انس رضی اللہ عنہ نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا فرمایا؟ کل بنی آدم خطاء، کل بنی آدم، تمام بنی نوع انسان جو ہے کیا ہے؟ خطاء، خطا کرنے والے. واہ، اور خیر الخطائین، خطاء اس کی جمع خطاؤن بنے گی، اور کسی وجہ سے تبدیل ہوگی تو خطائین بنے گی. تو یہاں پہ خطائین آیا ہے، وجہ کیا ہے یہ ہم بعد میں دیکھیں گے. یہ جو تعلق بنا ہے اس کا، خیر الخطائین، اور بہتر جو ہیں وہ، بلکہ سب سے اچھے جو خطا کرنے والے وہ کون ہیں؟ التوابون. التواب ہم پڑھ چکے ہیں، QC1 میں پڑھ لیا تھا. اس کی جمع توابون اور توابین ہوتی ہے. تو اصلی حالت یہاں پہ توابون آئی ہے. تو جو سب سے اچھے لوگ ہیں، غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، تو جو توبہ کرنے والے ہیں، اور خوب یہاں پہ تواب ہے، خوب زیادہ توبہ کرنے والے، خوب اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. تو میرا خیال ہے اب ہمیں اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم نے عربی میں اس کو سمجھ لیا الحمدللہ. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، جو لوگ بہتر طریقے پر عبادت کرنے کا اہتمام کرتے ہیں
اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح نبھاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ آپ کا اگلا عمل پچھلے عمل سے بہتر ہو، چاہے وہ عبادات ہو، تلاوت ہو، پڑھائی ہو، یا پھر آپس کے تعلقات ہوں، یعنی ہر میدان میں بہتر بننے کی کوشش کیجئے۔ یہ ہم سب لوگوں کے لیے سبق ہے، اس میں جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس واقعے سے ہم یہ سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم آیت نمبر 59 یہ پلیز اپنے مائک آف کر لیں آپ لوگ۔ وہ آئی نہیں تھے، آن لائن نہیں ملے، ان کا اپنا ہے، چلیں ٹھیک ہے۔ تو آئیے ہم اس آیت کو سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت کا ترجمہ پہلے دیکھ لیں۔ پس بدل ڈالا ظالموں نے بات سے خلاف اس کے جو کہی گئی تھی ان سے، پھر ہم نے اتارا ظالموں پر عذاب آسمان سے اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو یعنی کہ جو بات کہی گئی تھی کہ یہ کرنا ہے، اس کو انہوں نے بدل دیا۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ پس بدل، بدل اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں جی، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں، باب تفعیل ہے، اور جیسے ہم نے سبح یسبح تسبیح پڑھا تھا، اسی طرح بدل یبدل تبدیل، یہ نوٹ کر لیں۔ الذین وہ سب جو ظلموا انہوں نے ظلم کیا، جمع کا صیغہ آ گیا، ظلم یظلم ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ قولا کس چیز کو بدلا؟ قولا، ٹھیک ہے، وہ بات جو ان کو کہی گئی تھی، غیر الذی خلاف اس کے، الذی قیل جو ان سے کہی گئی تھی، وہ قول جو ان کو دیا گیا تھا کہ یہ تم نے کہنا ہے۔ لہم ان سے، انزلنا یہ فا ہے پھر، جب انہوں نے یہ حرکت کی تو اس کے بعد پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ پھر انزلنا۔ اب دیکھیں یہاں پہ فا جو ہے یہ پھر کے معنوں میں آیا، یہاں پہ فا جو ہے پس کے معنوں میں آیا تھا، اس لیے کہ جو میں نے بتایا تھا کہ فا کا ایک اور استعمال ہے، 2-3 استعمال ہے، ہم انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے، ایک استعمال اس میں سے یہ انزلنا ہمیں آتا ہے، بہت دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ علی الذین، علی پر، الذین ظلموا وہ سب جو جنہوں نے ظلم کیا، کیا چیز اتاری؟ انزلنا رجزن، یہ عذاب کے معنوں میں آتا ہے، اور عذاب کہاں سے؟ من السماء آسمان سے، بیما اس سے جو، کانو یفسقون، کانا سے کانو اور یفسقون، یاد آ گیا ہم نے پڑھا تھا کانا کے ساتھ جب فعل مضارع آتا ہے تو ہاں ماضی استمراری بنتا ہے، یہ پاسٹ کنٹینیوس کے کیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، کانو یفسقون، فسقا یفسقو، باب نصرہ سے ہے، اور جو فسقن اس کا جو مصدر ہے۔ فبدل الذین ظلموا وہ اپنی پیٹھ کی جانب سے بستی میں داخل ہوئے اور انہوں نے الفاظ کو بدل دیا، تفسیر میں آتا ہے یہ۔
اللہ تعالیٰ نے بھی انداز گفتگو بدل دیا اور آپ تم کے بجائے ان کو الذین ظلموا سے خطاب کیا اور پھر انہیں سزا دی گئی۔ یہ ایک لطیف سا اشارہ ہے ڈاکٹر صاحب نے جس کی طرف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرح سے ڈس اون کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیا تھا اس کے خلاف کیا۔ ایک تو ہوتا نا کہ اس کو نہیں کرتے اور الٹا کیا، تو یہ زیادہ سرکشی کی بات ہے، تو اس سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرح سے ڈسون کیا، اس لیے الذین ظلموا سے خطاب کیا اور پھر انہیں سزا دی گئی۔ سزا کیا دی گئی؟ رجزا من السماء، الرجز کہتے ہیں العذاب الشدید، عربی میں جو شدید عذاب ہوتا ہے اس کو رجز کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جلد ہی ان ظالموں کو دنیا ہی میں سزا دی۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے طریقے ہیں، وہ آج بھی ظالموں کو مختلف طریقوں سے سزا دے سکتا ہے، جیسے ذہنی تناؤ، ٹینشن، بیماریاں اور تعلقات، ملازمت، کاروبار اور معاملات میں مشکلات وغیرہ، اور خاص طور سے آج کل ہمیں نظر آ رہا ہے جو وبا کی وجہ سے سوسائٹی میں ہر تمام نظام درم برم ہوئے ہوئے ہیں، اسی سے بندہ لگا لیں، یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو ہم سے دور کر دے، اور جو بھی مشکل پریشانیاں، بیماریاں ہیں اس کو ہم سے دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑانے یا ان سے لاپرواہی برتنے یا ان کو برا کہنے کا لازمی انجام ہلاکت و بربادی ہی ہوا کرتا ہے۔ چاہیے اس میں ایک اور چیز ہے، اس کو نوٹ کر لیں، آج کل عام سا ٹرینڈ بن گیا ہے کہ آپ دیکھیں کوئی اللہ تعالیٰ کے احکامات، دین کی تعلیمات، عبادات، ان کا مذاق بنا کر کے اور جو سوشل میڈیا سے پھیلایا جاتا ہے اور لوگ اس پہ ہنس رہے ہوتے ہیں اور خوشی خوشی ایک دوسرے کو فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے بڑی اچھی بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، چاہے وہ عبادات سے ہوں چاہے معاملات سے ہوں، وہ سب چیزیں جو ہے نا ان کا احترام جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور کبھی بھی اگر کوئی ایسا جوک نظر بھی آئے تو پہلے تو اس کو روکنا چاہیے، بجائے سے خود اس کو آگے فارورڈ کرتے ہیں اٹھا کے، تو یہ پھر ہم اس کو پھیلانے والے ہو جائیں گے، ایک گناہ کے کام کو مزید پھیلانے والے۔ تو یہ بہت سخت بات ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے حوالے سے، ہم سب کو اس سے اجتناب برتنا چاہیے۔ اس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ جب بات عقائد و عبادات سے متعلق ہو تو ہمیں ہر کام قرآن و سنت کے مطابق ہی کرنا چاہیے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنائیں، ورنہ بہت ممکن ہے کہ ہم بدعت کے جال میں پھنس جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں ان پر عمل کرنے کے، انہی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے صحیح مسلم کی جو روایت ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ نقل کی ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یہ بھی بڑا آسان ہے، آپ دیکھیں عربی میں ڈائریکٹ سمجھ لیں اس کو۔ من، جو جس نے، عملا عمل کیا، اس نے عمل کیا، عملا عمل، کوئی بھی عمل، ابھی عملا ہے یعنی کہ کوئی بھی عمل ہو، جس نے کوئی بھی ایسا کام کیا، کیسا؟ لیس علیہ، نہیں ہے اس کے اوپر، امرنا یعنی کہ ہمارا امر، ہمارا طریقہ، ہمارا حکم، تو کیا ہوگا؟ فہو رد، فہو، پس وہ عمل کیا ہے؟ مردود، رد کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ فرمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمیں ہر عمل میں اپنے دیکھنا چاہیے کہ کیا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات، تعلیمات کے مطابق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ اگر ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ ہمارے دین کا حصہ ہے، مگر اگر نہیں ہے، خاص طور سے آپ دیکھیں عبادات میں بہت ساری نئی نئی چیزیں لوگوں نے نکال لی ہیں اور وہ پھیلاتے بھی رہتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جیسے یہ بہت اچھی بات پھیلائی جا رہی ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ویسا عمل نہیں کیا ہے، صحابہ نے نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا تھا، قرآن میں بھی نہیں مل رہا ہے، حدیث میں بھی نہیں مل رہا ہے، تو پھر ہمیں جان لینا چاہیے کہ ضرور کسی نے ایجاد کیا ہے بعد میں۔ تو یہ جو اوپر ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے کہ ہم بدعت کے جال میں پھنس جائیں گے، اس سے ہمیں ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے کہ ہم کوئی دین میں ایسا نیا کام نہیں کریں جو ہر جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں،
کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. تو یہ ہر جمعہ خطبے میں ہم سنتے ہیں کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہ جو ہے وہ جہنم میں جائے گا. بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے. الحمدللہ اس سبق کی دونوں آیتیں ہماری مکمل ہو گئی ہیں. ترجمہ ایک دفعہ پھر دونوں آیات کا پڑھ لیتے ہیں ہم اور پھر اسباق کی طرف آئیں گے. آیت نمبر 58: اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو فراغت کے ساتھ، اور داخل ہو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو بخش دے ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں، اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو. آیت نمبر 59: پھر بدل دیا جن لوگوں نے ظلم کیا بات کو خلاف اس کے جو کہی گئی تھی ان سے، تب ہم نے نازل کیا ان کے اوپر جنہوں نے ظلم کیا ان کے اوپر عذاب نازل کیا آسمان سے، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. کوئی ایک انسیڈنٹ نہیں تھا، کرتے چلے آ رہے تھے نافرمانیاں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دنیا میں ہی سزا دی. اسباق شروع میں ہم نے دیکھے تھے، ایک دفعہ پھر دیکھ لیں کہ بنی اسرائیل پر انعام کے طور پر یہ بات کہی گئی تھی کہ وہ بستی میں داخل ہوں، مگر 2 شرطوں کے ساتھ. انہوں نے دونوں شرطوں کی خلاف ورزی کی اور سخت سزا کے مستحق ہوئے. تو یہ ان 2 آیتوں کو پڑھنے کے بعد ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ میری مدد فرمائیے کہ میں اپنے کاموں اور اپنی باتوں میں آپ کی فرما برداری کروں. پلان کیا بننا چاہیے کہ انشاءاللہ میں محسن بننے کی کوشش کروں گا، یعنی کہ نیکی کرنے والا، اچھے اعمال کرنے والا، یعنی اپنی عبادت و معاملات کو بہتر سے بہتر طریقے پر ادا کرنے کی کوشش کروں گا. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ سنزید المحسنین، تو اس لیے پھر ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہم کوشش کریں تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اور دے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. ان 2 آیات میں جو اسماء اور افعال آئے ان کو دیکھ لیں. القریۃ، قریۃن میں نے بتایا تھا اس کی جمع ہے قرن، ٹھیک ہے نا، قریۃن کی جمع قرن. الباب، بابن اس کی جمع ابوابن، ہم پڑھ چکے ہیں QC1 میں. سجدن، ساجدن ساجد سجدہ کرنے والا، اور سجدن اس کی جمع ہو گئی سجدہ کرنے والے. خطایاکم، خطیئتن خطا اس کی جمع ہے خطایا. افعال میں آ جائیں جو صحیح والے افعال ہیں. دخل یدخلو سے ادخل اور ادخلو یہاں پہ آیا تھا. اس کے بعد غفر یغفرو سے نغفرو، یہ میں اس وقت بتا چکا ہوں آیت کے درمیان میں. اور اس کا غافر مغفور 2 مصدر ہیں، غفران اور مغفراتن، یہ یاد کر لیں. ظلمو ہمیں آتا ہے ظلمہ، ظلمو QC1 میں ہی پڑھ لیا تھا ہم نے. یفسقون، فسق یفسق، افسق فاسق اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم، جو نافرمانی کرنے والا ہوتا ہے. اور فسقن ایک ہے اور فسوقن بھی ہے، اس کا مصدر، اس کے بھی 2 مصدر ہیں، فسقن اور فسوقن. اب آتے ہیں ہم 3 حرف والے. ہاں، یہ راغدن جو ہے آپ دیکھیں یہ فعل ایسا ہے، مادے کے حروف ہیں را، غین اور دال. یہ 2 ابواب سے آ رہا ہے. یہ ایک باب سمیہ سے آئے گا راغدہ یرغدو، اور ایک باب کروما سے آئے گا راغودہ یرغدو. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ راغدن جو ہے یہ باب سمیہ سے ہے. ٹھیک ہے، راغدہ یرغدو، ارغد راغدن ڈیش اور راغدن، وہ با فراغت ہوا اس طرح سے. اور باب کروما سے آتا ہے رغودہ یرغدو، ارغد رغیدن اور رغادتن. تو اس کا مطلب ہے ہمیں اس آیت میں پھر باب سمیہ سے ہی اس کو
پڑھنا چاہیے. اب کمزور حروف والے آ جاتے ہیں. فَکُلُو، اکلا یاکلو، یہ محموز بھی ہے، حمزہ والا بھی ہے، اور بلکہ حمزہ والا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو باب نصرہ ہے اس کا، مگر امرا یامرو کے وزن پہ محموز ہے یہ. ٹھیک ہے، باقی حروف صحیح والے ہیں اس کے. تم پڑھ چکے ہیں ہم شاء یشاء، آتا ہے ہمیں. زیادہ یزیدو، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. زیادتن اور مزیدن اس کا مفعول ہے. کانو، کانا یکونو سے یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے. اس کے بعد قلنا، یہ بھی آتا ہے ہمیں قال یقولو سے. مزید فی کے افعال آ جائیں. محسنین، احسن یحسن، اسلم یسلمو کے وزن پہ باب افعال سے تو احسان اس کا مصدر ہو گیا. محسن احسان کرنے والا، محسن جس کے اوپر احسان کیا گیا، اور محسن کی جمع محسنون اور محسنین کسی وجہ سے. فبدلہ، بدلہ میں نے وہاں بھی بتایا تھا علامہ کے وزن پہ ہے بالکل. بدلہ یبدلو، بدل، مبدل، مبدل، اور تبدیل مصدر ہو گیا اس کا. یہ ہو گیا ہمارے مزید فی. ایک اور ہے انزلنا، انزل ینزل، انزل، منزل، منزل، اور انزال. باب کون سا ہوا؟ افعال. تو یہ دونوں، یہ تینوں افعال جو ہیں یہ مزید فی والے ہیں، جو ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ اسی کورس میں. الحمدللہ یہاں پہ قرآن والا پارٹ ہمارا مکمل ہو گیا ہے. اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف. گرامر میں آج کوئی اس والے لیسن میں ہم نے کوئی نیا فعل نہیں پڑھنا ہے، صرف انٹروڈکشن ہوگا، تعارف ہوگا کس کا؟ مزید فی کے 8 ابواب پڑھ چکے ہیں ہم. ان کے جو جو افعال ہم نے پڑھے تھے وہ صحیح سالم والے تھے. ابھی تک ان میں مادے کے حروف میں کمزور حرف نہیں آ رہا تھا. تو آج سے ہم پڑھیں گے، لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا کہ اب مزید فی کے وہ افعال ہم پڑھیں گے جس میں کمزور حروف آ رہے ہوتے ہیں. تو رول تقریباً وہی رہے گا جو ہم نے ثلاثی مجرد میں پڑھے تھے. ثلاثی مجرد کیا تھے؟ 3 مادے کے 3 حروف، اور ان تینوں میں جب کوئی کمزور آتا تھا تو اس کی گردان بنیادی سے چینج ہو جاتی تھی، اور ہم کہتے تھے اس کا وزن تبدیل ہو گیا ہے، اس کا وزن اب اصلی والا نہیں رہا ہے. تو یہاں پر بھی ہم وہی دیکھیں گے جیسے وہاں پر تھا اپنا ثلاثی مجرد میں، اسی طرح مزید فی میں بھی آئے گا. تو یہ ایک ریویژن کر لیتے ہیں، QC 1 سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ الفاظ یعنی کہ کلمہ جو ہے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: اسم، فعل، حرف. اسم کی ہم نے پہچان دیکھ لی تھی کہ تنوین اور ال ہوتا ہے، جمع میں واو نون یا نون یا الف تا آتی ہے. پھر ہم نے اسم میں 2 باتیں پڑھی تھی اسم کے بارے میں کہ یا تو وہ نام ہوگا یا صفہ. اس کے بعد فعل کے بارے میں بھی ہم نے 2 باتیں پڑھی تھی کہ ایک اس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے گا، دوسری بات پڑھی تھی ہم نے کہ اس میں کوئی زمانہ پایا جائے گا، یعنی یا تو وہ کام ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے یا ہونا ہے. حرف کے بارے میں 2 باتیں پڑھی تھی کہ یہ نہ تو اسم ہے نہ فعل ہے، بلکہ ان کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ ایک کوئک سی ریویژن ڈاکٹر صاحب نے رکھ دی تھی. QC 1 اور 2 میں جو افعال پڑھ کے ہم آئے جن کی گردانیں ہم نے کی، یہ QC 1 والے تھے سارے. QC 2 میں پھر انہی کے کمزور والے ہم نے پڑھ لیے، اور پھر حمزہ والے بھی پڑھ لیے تھے، اور پھر ہم نے شد والے بھی پڑھ لیے تھے. تو یہ ٹوٹل جو تقریباً 9000 الفاظ تو ان اوزان پر ہیں. یہ 4 جو باب ہیں ان کے وزن کے اوپر ہیں. پھر ان میں جب کمزور حروف آتے ہیں تو ان کا وزن چینج ہو جاتا ہے. باب بھلے وہی رہے گا جیسے ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ باب نصارہ ہے، مگر قال یقولو کا وزن الگ ہے، نصارہ ینصرو والا وزن نہیں ہے اس کا، باب وہی ہے. تو اس طرح ان کے یہ جو کمزور والے آئے تھے 9000 افعال ان اوزان پر آ جاتے ہیں، اور یہ 1300 الفاظ جو ہیں وہ اس طرح سے شد والے آ جاتے ہیں. پھر حمزہ والے بھی ہیں تھوڑے سے. تو یہ آپ دیکھیں کہ جب ہم ان کو سیکھ لیتے ہیں الحمدللہ، یہ کورس جب آپ کمپلیٹ کریں گے تو آلموسٹ آپ کا تقریباً گردانوں والا پارٹ جو ہے
صرف جس کو ہم کہتے ہیں یہ مکمل ہو چکی ہوگی. تھوڑا سا رہ جائے گا جو QC4 میں جا کے دیکھیں گے, اور پھر وہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ ہم نے نحو پہ زیادہ زور دینا ہے 4 اور 5 میں انشاءاللہ. تو مزید فی افعال جو ہیں ان کے لیے ڈاکٹر صاحب نے جملے بتائے ہیں. پہلا جملہ کیا تھا؟ تعلیم اور محاسبہ. تعلیم اور محاسبے کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. علامہ حاسبہ اسلمہ, اس سے ان کے جو مصدر تھے تعلیم, محاسبتن اور اسلام. دوسرا جملہ کیا تھا؟ اختلاف مت کیجئے اور استغفرا سے استغفار کیجئے. یہ ہمارے پہلے 2 جملے 5 مزید فی کے افعال کے تھے. اس کے بعد پھر تیسرا جملہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ تدبر اور تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب, لوٹنا. اس کے لیے جو فعل ہم نے پڑھے تدبرا, تدارسا اور انقلبا, الحمدللہ. یہ ہمارا ریویژن ہو گیا اس پہ. اب آپ دیکھیں کہ جیسے یہاں پہ ہم نے بنیادی پڑھے تھے, اس کے بعد ان کے کمزور اور شد والے, تو اب اسی طرح مزید فی میں آ جائیں گے. مزید فی کے صحت مند افعال آپ پڑھ چکے ہیں. یہ پہلے 5 ہیں اور اس کے بعد اگلے 2 اور آئیں گے. اب ان میں مادے کے حروف میں نے کیا بتایا تھا, ریکال کر لیں کہ مادے کے حروف وہی 3 رہیں گے, اس کے علاوہ جو ہوتا ہے وہ اضافہ ہوتا ہے. جو بنیادی ثلاثی مجرد میں مادے کے 3 حروف تھے یہاں پر ہی وہی رہیں گے. جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ کو حاسبہ نظر آ رہا ہے, مگر اس میں الف جو ہے وہ زیادہ ہے. مادے کے حروف ہا, سین اور با ہی رہیں گے. اسی طرح استغفرا میں دیکھ لیں, مادے کے حروف غفرا والے ہیں, غین, فا, را. حمزہ, سین, تا جو ہے یہ اضافہ ہے, اس میں مزید فی ہے. تو ثلاثی مجرد کے جو افعال میں مادے کے حروف تھے مزید فی میں آ کر کے بھی مادے کے وہی حروف رہیں گے. اب ان مادے کے حروف میں سے کوئی کمزور آ جائے, ویسے تو آپ دیکھیں مزید فی میں بھی الف آ رہا ہے, مگر مادے کے حروف میں, بنیادی حروف میں اگر کوئی کمزور آ جاتا ہے تو پھر اس کی گردان جو ہے اس کا وزن تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم جب ان میں کوئی کمزور والا آئے گا تو ہم کہیں گے کہ اس کا باب تو یہی والا ہے مگر وزن یہ والا نہیں ہے, وزن اس کا ڈفرینٹ ہو جائے گا. اچھا, یہ ابھی پڑھنے ہیں ہم نے, تو ڈاکٹر صاحب نے ایک دفعہ صرف دکھا دیا ہے. جیسے دیکھیں یہاں پر واللہ آ گیا یا نادا آ گیا ہے, ٹھیک ہے, اس میں کمزور حرف یا آ رہے ہیں. اسی طرح اقامہ آ گیا, یہ یہاں پہ کمزور حرف جو ہے وہ الف آ گیا ہے, اور یہاں پر بھی استقامہ میں بھی. یہ ہم آگے جا کر کے انشاءاللہ ان کی گردانیں یاد کریں گے. پھر اسی طرح مزید فی میں بھی شد والے آ جاتے ہیں, جیسے عداللہ ہے, تو یہ 9000 الفاظ یہ بھی ہے. جس طرح ہم نے پیچھے کمزور والے پڑھے اور صحیح والے پڑھے 9000, اب یہ 9000 ہم نے پورے کرنے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد پھر یہ جو 4500 ہیں جو اگلے 11 سبق میں تھا, ان کو 9000 کو ڈاکٹر صاحب نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے. 4500 یہاں تک ہے جو 8 اسباق میں ہم نے پڑھ لی ہیں, اور یہ 4500 جو ہے اب اگلے 11 اسباق میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ بات کلیئر ہو گئی آپ لوگوں کو کہ جیسے صحیح والے افعال تھے ثلاثی مجرد کے, یعنی کہ مادے کے 3 حروف والوں میں, اور ان میں جب کوئی مادے کے حروف میں سے کمزور آتا تھا تو وزن تبدیل ہو جاتا تھا, باب وہی رہتا تھا, وزن تبدیل ہو جاتا. یہی کام جو ہے اب مزید فی والے ابواب میں بھی ہو رہا ہے, باب وہی رہے گا مگر وزن تبدیل ہو جائے گا. اس کو ریکال کر لیں, ہم نے QC2 میں جیسے پڑھا تھا ہدا یا ہدی, تو اب یہ باب تھا درابا, ٹھیک ہے, درابا یدریبو, مگر وزن اس کا درابا یدریبو کے وزن پہ نہیں آ رہا ہے, بلکہ ہدا یہدی کا ایک اپنا وزن تھا. اور پھر ہم نے کہا تھا کہ ہدا یہدی کے وزن پہ دوسرے فعل آئیں گے, جیسے جزا یجزی. تو ہم نے کہا تھا کہ جزا یجزی جو ہے اس کا وزن, اس کا باب کیا ہوگا, پہلے تو باب بتائیں, اس کا باب کیا ہوگا؟ اس کا باب درابا ہوگا, مگر وزن کیا اس کا درابا یدریبو ہے؟ نہیں ہے. تو اس کا وزن کیا ہوگا؟
ہدا یہدی، کیونکہ بنیادی فعل کمزور والا اس باب سے ہم نے پڑھا جو آخر میں کمزور آ رہا ہے ہدا یہدی، تو اب جزا یجزی کا بھی وزن ہدا یہدی ہوگا، باب ضربہ ہی رہے گا۔ تو اس میں آپ نے دیکھا جب کمزور آ گیا تھا تو پھر اس کے اگلے صیغے بھی چینج ہوتے رہے، جیسے دربا دربو ہوتا تھا یہاں پہ ہدا ہدو ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے تبدیلی آ جاتی ہے۔ پھر ہدیتا ہدیتو ہدیتم ہدینا، یہدی یہدون، تہدی اہدی تہدون، نہدی اہدی، اس میں بھی دیکھیں اب ادرب نہیں ہے فعل امر میں بھی، اہدی بن گیا، اور باقی پھر جو اس کے اسم فاعل اور مفعول ہیں وہ بھی انہی مادے کے حروف کے لحاظ سے تھوڑے تھوڑے تبدیل ہوتے ہیں۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جیسے ہم نے ہدا یادی کی پوری گردان کی تھی، آپ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے ماشاءاللہ سے، اسی طرح اب ہم مزید فی کے کمزور والوں کی گردانیں پڑھیں گے، جو اس کے جو صحیح حروف والے کی گردان سے تھوڑی سی مختلف ہو جائے گی۔ تو یہی انشاءاللہ ہم نے ابھی اگلے لیسن میں آج پڑھنا ہے۔ تو اگلے 11 اسباق جو ہیں، ڈاکٹر صاحب نے QC3 کی جو گرامر ہے اس کو اس طریقے سے ڈیوائیڈ کیا ہے کہ شروع کے 8 اسباق میں آپ کو 8 ابواب پڑھا دیے مزید فی کے، آج اس والے لیسن میں اس کا انٹروڈکشن ہو گیا، اگلے 11 لیسن جو ہیں اس کے اندر ان کے کمزور والوں کو ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ تو ان کو ہم نے شوق سے پڑھنا ہے الحمدللہ۔ یہاں پہ ہمارا لیسن مکمل ہو گیا ہے۔ دعا کریں اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ 10 منٹ کے بریک کر لیتے ہیں، 7:05 پر انشاءاللہ دوسرا لیسن شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بس میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں تک آواز آ رہی ہے، تو ایک بندہ بھی جواب دے دے تو پوری جماعت کی طرف سے کافی ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں لیسن نمبر 10، 10واں لیسن، جو صفحہ نمبر 8 اشارہ بی، اور ایک ہی آیت اس میں ہم نے پڑھنی ہے، آیت نمبر 60۔ جو 4 اشارے ہیں اس 8ویں صفحے کے، ان کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیں۔ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ شارٹ میں بستی، پانی، کھانا، سزا۔ تو یہ اگین یہاں پہ یاد دلایا جا رہا ہے ان کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھیں بنی اسرائیل کو، پانی کا انتظام جو ان کے لیے کیا گیا تھا۔ اسباق جو اس آیت سے ہمیں ملتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے پانی کے لیے دعا کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں اپنی امت کی کتنی فکر تھی۔ اور یہی لیڈرشپ ہوتی ہے کہ جب وہ ان کے لیڈر تھے تو ظاہر سی بات ہے ان کی جتنی بھی پروویژنس تھیں ان کا انہوں نے خیال کرنا تھا، فکر کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر انہیں پانی عطا فرمایا، کھاؤ اور پیو اور حد سے آگے نہ بڑھو۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، الحمدللہ ہمارے ملک میں ہر طرح کی نعمتیں ہیں، تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ کھائیں پیئیں اور حد سے نہ بڑھیں۔ نئے الفاظ جو ہم دیکھیں گے، پہلی لائن میں 1، دوسری میں 3، تیسری میں 3 اور پھر 1، تو کل 8 نئے الفاظ اس آیت میں ہم سیکھ لیں گے الحمدللہ۔ تو آئیے اس آیت کو پہلے ہم سن لیں، اس کے بعد پھر ترجمہ اور تشریح۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. صدق اللہ العظیم. آیت کا ترجمہ دیکھ لیں. اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا مارو اپنے عصا کو پتھر پر تو پھوٹ پڑے ان سے 12 چشمے. تحقیق پہچان لیا ہر قوم نے اپنے پینے کی جگہ. پھر کیا کہا تم کھاؤ اور پیو رزق سے اللہ کے اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے. اب دیکھتے ہیں اس کا لفظی ترجمہ. وَإِذْ اور جب وہی والی بات ہے کہ یاد کرو اس وقت کو. استسقا ہم نے استغفرا یستغفرو پڑھا ہوا ہے, یہ مزید فی میں تو یہ اس کا کمزور والا ہے, اس وجہ سے اس کا وزن استسقا یستقی ہے, استسقا یستسقی بنے گا. ٹھیک ہے, تو یہ انشاءاللہ ہم گرامر میں جب جائیں گے تو وہاں پڑھیں گے. اس میں طلب اور مانگنا ہوتا ہے, تو کیا مانگا انہوں نے؟ پانی. اور نماز استسقا جو ہم کہتے ہیں اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کو, یہ وہی ہے. ٹھیک ہے نا, استسقا جو بارش کے لیے جو دعا کرتے ہیں نا کھلے میدان میں جا کر کے اجتماعی والی, یہ وہ ہے. تو پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لیے قومی ہی, لی قومی قوم کے لیے, ہی کی ضمیر آ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف, تو ان کی قوم. تو جب انہوں نے دعا مانگی تو کیا ہوا؟ پھر یا پس قلنا ہم نے کہا, کیا کہا؟ ادرب, ضرب یضربو کا فعل امر ہم پڑھ چکے ہیں. ادرب مار, بعصاکا مارو, عصا لاٹھی کو کہتے ہیں, عصا کا تمہاری لاٹھی, تو بی سے ہو گیا. کس چیز کو مارو؟ الحجر, حجر پتھر کو کہتے ہیں, ہم پڑھ چکے ہیں یہ. فانفجرت, اچھا اب یہ دیکھ لیں فا ہے اور پھر انفجرت ہے, تو انفجرا ینفجیرو, تو ہم نے کون سا فعل پڑھا ہے اس وزن کے اوپر؟ انقلبا ینقلبو, تو باب تھا اس کا انفعال. ٹھیک ہے نا, تو اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ انفجرت آ گیا ہے, تو یہ وہاں پہ تھا ہوا انقلبا ہیا انقلبت, تو یہاں پر ہے ہوا انفجرا ہیا انفجرت. تو یہ مؤنث کیوں آیا ہے؟ عین. ٹھیک ہے نا, یہ چشمے جو ہے نا مؤنث ہے عربی میں, اس وجہ سے مؤنث کا صیغہ آ گیا ہے. اور انفجرا پھوٹ پڑنا, ٹھیک ہے نا, چشمے پھوٹ پڑے. من ہو کیا چیز ہے؟ الحجر, جس پتھر پہ کوئی چٹان تھی, اور کچھ لوگ تو بتاتے ہیں کہ آج کل بھی ہے شاید جارڈن میں, وہ جہاں جاتے ہیں لوگ تو جی وہاں سے جو اس جگہ کا نام ہے جہاں سے ان کے چشمے پھوٹ پڑے تھے 12. اور اس 12 کیوں؟ اس لیے کہ ان کے 12 قبائل اس وقت تک بن چکے تھے, جو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, اور ہر ایک بیٹے کی جو فیملی تھی وہ پھر کئی سالوں میں جا کے ایک ایک قبیلہ بن گیا, بلکہ کئی 100 سال ہو گئے اس کو. تو اس میں جب پورے قبیلے بن گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 12 چشمے جو تھے جاری کر دیے. یہ کیا ہے؟ اثنتا عشرہ, تو اثنا عشرہ جو ہوتا ہے 12 کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں, اور یہاں پہ مؤنث ہے تو اثنتا عشرتا, یہ 12 مؤنث ہو گیا. یہ عدد معدود جب انشاءاللہ کبھی آگے جا کر کے ہم پڑھیں گے
پھر یہ چیزیں کلیئر ہوں گی کہ کس طریقے سے یہ 1 سے 3 کا کیا رول ہے، پھر 3 سے 11 کا کیا رول ہے، اور پھر 11 سے 20 کا کیا رول ہے، اور پھر 20 سے 99 تک کیا رول ہے. یہ انشاءاللہ ہم آگے جا کر کے پڑھیں گے. تو ابھی فی الحال بس یہ دیکھ لیں گے اسنتا عشرتن ہے. عینن، عین چشمے کو کہتے ہیں، اور عین آنکھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. قد، قدم پڑھ چکے ہیں، تحقیق. علیمہ، علیمہ اس نے جانا، اس نے پہچانا. کس نے؟ کل اناسن، ہر قوم نے. مشربہم، مشرب، مشرب جگہ کو کہتے ہیں. شربہ یشربو سے جو ہم ظرف پڑھ چکے ہیں نا اس میں، یہ نہیں پڑھا ابھی. اچھا آگے جا کے پڑھنا ہے. اچھا QC4 میں پڑھیں گے، چلیں ٹھیک ہے. تو یہ مشرب جو ہے پینے کی جگہ ہو گئی. تو یہ ظرف ہے، انشاءاللہ آگے جا کر کے ہم پڑھیں گے اس کو. جیسے مسجد ہے سجدے کی جگہ، اس طرح سے مشرب ہے پینے کی جگہ. تو مشربہ ہم، ان کے پینے کی جگہ. تو یہ الفاظ ہم نے سارے دیکھ لیے اس کے الحمدللہ. ٹکڑے دیکھ لیں. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کی نرم مزاجی کو دیکھیے. جب وہ بنی اسرائیل کے ساتھ ایسے صحرا میں تھے جہاں پانی کا کوئی نام و نشان نہ تھا، اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی ضرورت کو محسوس کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے پانی کے لیے درخواست کی. تو یہ ایک معجزہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا کہ ایسا ریگستان جہاں دور دور تک پانی کا کوئی تصور بھی نہ ہو، وہاں حیرت انگیز طور پر پانی ابلنے لگے، اور وہ بھی پتھر سے. چونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پانی کے 12 چشمے عطا فرمائے. قد علم کل اناس مشربہم، جب ہر گروہ کے لیے خاص حصہ ہو اور وہ اسے جانتا بھی ہو تو اختلاف اور جھگڑے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے پورا قبیلہ اور پانی کا ایک چشمہ ہے تو مشکل ہو سکتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو آسانی کے لیے 12 چشمے دے دیے. صحیح علم اور درست انتظام سے کام بہتر طریقے پر انجام پاتے ہیں. آئیے ہم سب اس نیت سے بھی قرآن سیکھیں اور سکھائیں کہ مسلمانوں کے درمیان پھیلے اختلافات و تنازعات کو کم کیا جا سکے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. عام طور پہ ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ لوگ اپنے اپنے فرقے کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں قرآن کی طرف بلانا چاہیے. قرآن اور سنت جو ہے اس میں فرقے نہیں ہیں، تو بہتر ہے کہ قرآن اور سنت پر ہی ہم رہیں. اس کے بعد جو اگلا حصہ تھا اس آیت کا، کلو واشربوا من رزق اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین. تم کھاؤ اور پیو، تم سب کھاؤ اور پیو، جمع کا صیغہ یہ، رزق سے اللہ کے، اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے. تو اس کے بھی لفظی ترجمہ پھر دیکھ لیتے ہیں. کلو، کل واحد تھا، کلو تم سب کھاؤ، وا اشربو تم سب پیو. من رزقی، من سے ہو گیا رزق اللہ، اللہ کا دیا ہوا رزق. ولا تعصوا، اور اس سے آگے نہیں بڑھو، ٹھیک ہے نا. اور نہ پھرو زمین میں. اچھا یہ وہ تعصوا، یہ والا سا والا ہے تعصوا، ٹھیک ہے. نہیں پھر مت پھرو تم سب کی فی الارض مفسدین، زمین میں مفسد، فساد کرنے والا ہو گیا. افسد یفسدو سے مفسد بن گیا، فساد کرنے والا، اور مفسدون اس کی جمع، یہاں پہ مفسدین آ گئی ہے کسی وجہ سے. کلو واشربو، اسلام زندگی سے لطف اندوز ہونے سے ہرگز نہیں روکتا. شرط یہ ہے کہ انسان حد سے آگے نہ بڑھے اور بگاڑ پھیلانے کا سبب نہ بنے. ایک حدیث جو ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ شامل کی ہے اس کورس میں، صحیح مسلم کی روایت ہے. عن انس ابن مالک، یہ تو آتا ہے نام ہے، انس ابن مالک سے روایت ہے. قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا کہا؟
ان اللہ بے شک اللہ لا یرضا یقیناً راضی ہوتا ہے، لا تاکید والا ہے یہاں پہ، عن العبدی اپنے بندے سے، ان کہ یأکل الاکلتا کہ وہ کھائے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کھانا دیا ہے، فَيَحْمَدَهُ فَحَمِدَ یحمدو سے پس یحمدہ وہ حمد کرتا ہے، شکر کرتا ہے، ہو اس کی، کس کی؟ اللہ کی، علیہا اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا، او یا اور کر لیں مانا یشربا، یشرب شربتا پینے، پانی اس نے پیا یا پینے کی جو بھی چیز اس نے پی، فَيَحْمَدَهُ پس حمد کی، شکر کیا، ہو اس کا، علیہا اس پر۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ کیا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو؟ تو ہر کھانے اور پینے کے بعد ہمیں اس کا شکر کرنا چاہیے، اور یہی طریقہ ہمارے دین میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سکھایا ہے، اور ہماری سوسائٹی میں بھی یہ چیز ہے۔ بڑے بوڑھے ہمیں بچپن سے سکھایا کرتے تھے کہ پانی پیو تو شکر کرو، کھانا کھاؤ تو شکر کرو، تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اس سے۔ ہمیں اگر کہیں کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اس کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ زمزم کا چشمہ بھی خشک بنجر زمین سے پھوٹ پڑا جب جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے پر کو زمین پر مارا۔ یہ معجزہ آج ہی باقی ہے اور ہر سال لاکھوں لوگ اس پانی کو پیتے ہیں۔ اب یہ وہ بات ہے کہ جو پرانا والا معجزہ تھا، اس کے بارے میں ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے 12 چشمے پھوٹے تھے، تو وہاں تو اب آج کل پانی نہیں ہے، چٹان ضرور موجود ہے اور جگہ ہے، ایسی لگتا ہے کہ یہاں پہ چشمے ہوں گے، مگر یہ جو معجزہ ہے زمزم والا یہ آج ہی موجود ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی، خوراک اور ہر قسم کا رزق عطا فرمایا، اسی نے ہمیں بستیوں اور شہروں میں آباد کیا۔ آئیے اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں۔ بات اگر معجزات کی ہو تو الحمدللہ ہمارے پاس قرآن مجید کی شکل میں ایک قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جو دوسرے انبیاء پہلے آئے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے اور کتابیں بھی دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا معجزہ دیا گیا وہ کیا ہے؟ قرآن حکیم ہے، اور آج تک یہ معجزہ ہی ہے، کیونکہ کوئی کلام ایسا ہو نہیں سکتا، اور اصلی حالت میں موجود ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے۔ تو الحمدللہ یہ آیت مکمل ہو گئی ہے۔ اب ترجمہ اس کا ایک دفعہ پھر دیکھ لیں۔ اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا مارو اپنی عصا کو پتھر پر، تو پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے۔ تحقیق پہچان لیا ہر قوم نے اپنا اپنا گھاٹ، تم کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے، یہ پھر ان کو کہا گیا تھا۔ الحمدللہ اسباق کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے پانی کے لیے دعا کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں اپنی امت کی کتنی فکر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر انہیں پانی عطا فرمایا اور کہا کھاؤ اور پیو اور حد سے آگے نہ بڑھو۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم نے بھی یہی کرنا ہے کہ کھائیں اور پئیں، حد سے نہ بڑھیں۔ ہماری مدد دعا کیا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم تیری نشانیوں اور معجزات پر غور کریں تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو۔ تو اس کے لیے تو کہتے ہیں کہ ضرور ان جگہوں پہ جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے جہاں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے آثار موجود ہیں، اور اس سے پھر ہمارا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے تمام تر قوتوں اور صلاحیتوں کا استعمال کروں گا اور لوگوں کی خدمت کروں گا۔ یہ جو ایک بات ہے نا، اس کے اوپر ہمیں بہت زور دینا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کچھ لوگوں نے ذمہ داری لے لی ہے، بس یہ انہی کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہر شخص کو یہ ذمہ داری سوسائٹی کے لیے، کیونکہ جو دین ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل اس دنیا کے اندر، اس میں ہم سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ تو جو سوسائٹی میں جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس میں آپ دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھ لیں کہ وہ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، حالانکہ ان کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داریاں تھیں، اس کے باوجود ہر چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ تو ہمیں بھی
اس سنت پر عمل کرنا چاہیے، اور لوگوں کی خدمت کے جتنے بھی رفاہی کام ہیں ان میں جتنا بھی حصہ ہم ڈال سکتے ہیں ہمیں ضرور ڈالنا چاہیے۔ الحمدللہ قرآن والا حصہ یہاں پہ مکمل ہو رہا ہے۔ اب ان آیات میں جو اسماء اور افعال آئے ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ عین، عین چشمے کو کہتے ہیں، اور عیون اس کی جمع ہے۔ عین کی جمع عیون، چشمے۔ عین جاریہ آتا ہے نا قرآن میں۔ مشرب میں نے بتا دیا کہ مشرب پینے کی جگہ ہے، اور اس کی جمع ہوگی مشاربو۔ مشربن ہے جو اس میں مشربن ہے، اور اس کی جمع جو ہے وہ مشاربو ہے۔ ادرب میں نے اس وقت بتا دیا تھا کہ درب یدربو کا ہے، اور علیمہ فعل باب سمیہ سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ شریبہ یہ بھی باب سمیہ سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ شریبہ یشربو وہاں پہ آیا تھا اشربو، تو یہاں پہ اشرب ہے اور اس سے اشربو بن گیا۔ شارب مشروب، اور شربن اور شربن یہ دونوں اس کے مصدر ہیں، یہ نوٹ کر لیں۔ رزق یرزقو یہ ہم QC1 میں پڑھ چکے ہیں، گردان پوری آتی ہے ہمیں الحمدللہ۔ اکلا یاکلو یہ QC2 میں پڑھ لی تھی ہم نے۔ تعصو ہاں یہ فعل ذرا نیا آیا ہے، اس کا پہلے تو ہم دیکھ لیں کہ باب ہے اس کا سمیع، اور وزن ہے اس کا ردیہ یردا، جو QC2 میں ہم نے کمزور والا پڑھا تھا، باب سمیع سے کمزور والا پڑھا تھا، خشیہ یخشا ردیہ یردا، اس وزن پہ، تو یہ وہ وزن ہے۔ عصیہ یعصا یہ ہے۔ اب دیکھیں کہ باب سمیع ہے مگر وزن ردیہ یردا، یہ سمجھنے والی بات ہے کہ جیسے ہی کمزور آیا یہاں پہ آپ دیکھیں واو آخر میں کمزور آ گیا تو اب اس کا وزن تبدیل ہو گیا۔ فعل امر کیا ہے؟ اعصا، اور آفن، اسیان اور افیا، اسی یون ہے بلکہ افیون، ٹھیک ہے، سا ہے یہ، سین نہیں ہے۔ کمزور والوں میں فقلنا آ گیا، آتا ہے ہمیں، اور مزید فی میں آ جائیں مفسدین، افسدہ یفسدو بالکل اسلم یسلمو کے وزن پہ اسلام، تو افساد اس کا مصدر ہو گیا۔ تو مفسد اسم فاعل ہے، جمع ہو گئی مفسدون، اور مفسدین بدلی بھی شکل ہو گئی، اور مفسد جو ہے اس کا اسم مفعول ہے الحمدللہ۔ اب آتے ہیں ہم گرامر کی طرف۔ جس طرح پچھلے لیسن میں تعارف میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ اب ہم نے مزید فی ابواب سے جو کمزور حروف والے فعل آتے ہیں ان کو پڑھنا ہے، اور اگلے مزید 10 لیسن میں ہم نے یہی پریکٹس رکھنی ہے الحمدللہ، تاکہ ہمارے مزید فی والے جو ہیں گردانے یہ مکمل ہو جائیں۔ اچھا یہ میں بتا دوں آپ کو کہ یہ گردانے آپ نے ساتھ ساتھ ساری یاد کرنی ہے، اور جو فائنل ایگزام ہوگا اس سے پہلے ان گردانوں کا ایک وائوا ہوگا۔ آپ میں سے جو لوگ فیملی کے ساتھ کورس کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ لیڈیز تو انہوں نے اپنا سسٹم رکھا ہوا ہے وہ سننے سنانے کا اور مارکس والا، جینٹس کو ہم نے اتنا لوڈ نہیں کیا ہے، مگر گردانے یاد کرنا ضروری ہے کورس مکمل کرنے کے لیے، تو اس کا ایک وائوا اینڈ پہ ضرور ہوگا۔ اور یہ اگلے ہفتے انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ مڈ کوئز تو ہم آن لائن ہی لیں گے، مگر فائنل کوئز یہاں کلاس میں آ کر کے آپ نے دینا ہوگا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ دونوں ایکٹیویٹی انشاءاللہ اینڈ پہ ہم کریں گے کورس کے، گردانوں کا وائوا بھی اور فائنل کوئز بھی۔ تو ابھی سے آپ تیاری کرتے رہیں، گردانے اپنی پکی کرتے رہیں، اور یہی کام آئے گی انشاءاللہ آگے جب QC4 اور 5 میں آپ جائیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج جو ہم نے فعل پڑھنا ہے وہ ہے واللہ، یہ ہم نے دیکھ لیا تھا۔ اب پہلا جو باب ہے تفعیل، باب تفعیل کے لیے ہم نے جو فعل پڑھا علمہ یعلم، اور اس میں علیمہ سے بنا ہوا تھا، تو یہ واللہ ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کے جو مادے کے حروف ہیں واو، لام اور یا ہے، تو یہ اس میں دو کمزور آ گئے، شروع میں واو بھی کمزور اور آخر میں یا بھی کمزور،
لام کے اوپر شد ہے، اس کا مطلب ہے لام ریپیٹ ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کا وزن جو ہے وہ علمہ یعلمو نہیں ہوگا. باب کیا ہوگا؟ باب تفیل ہوگا. ہم نے اسی لیے آپ کو باب کے نام یاد کرا دیے تھے، حالانکہ کتاب میں آپ نے دیکھا ہوگا کوڈ دیے ہوئے ہیں، باب کے نام نہیں دیے ہوئے، مگر ہم نے آپ کو یاد اسی لیے کرا دیے تاکہ آگے آپ کو مشکل نہ ہو اور آسانی رہے. تو دیکھیں اب آسانی ہو رہی ہے ہمیں کہ واللہ یولی کا باب تفعیل ہے. باب تفعیل کا بنیادی وزن علمہ یعلم تھا، واللہ یولی کا وہ وزن نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس کا اپنا وزن آئے گا واللہ یولی. اور پھر اس وزن پہ اور کمزور والے جو فعل آئیں گے وہ اس وزن پہ ہم پڑھیں گے. اس کے کلیئر ہو گئی یہ والی بات؟ واللہ اس نے پھیرا، اس کا جو ثلاثی مجرد میں شد نہیں ہوگی تو وہ ولیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ باب سمیع سے ہے. اور یہ مزید فی میں جب لام کے اوپر شد آ گئی تو اب باب تفیل آ گیا واللہ یولی. اب یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے کمپیریزن دیا ہے کہ جیسے ہدا یہدی میں آپ دیکھیں یہاں کمزور آ رہا تھا تو وہ ہدو ہدیتا اس طرح سے بن گیا تھا، تو یہاں پر بھی تقریباً اسی طریقے سے آپ دیکھیں واللہ یولی میں واللہ کے بعد واللو آ گیا. ٹھیک ہے، وہاں پر تو ہم نے پڑھا تھا علمہ، اس کے بعد علمو بن گیا تھا. اب آپ دیکھیں نہ یہاں پہ علمہ ہے نہ یہاں پہ علمو ہے، کوئی ایسا وزن نہیں آ رہا، اس کا اپنا وزن ہے. واللہ، واللہ کا مطلب ہے اس نے پھیرا، واللو ان سب نے پھیرا، واللیتا. اب یہاں پہ دیکھیں ہدیتا جیسے آیا تھا اسی طرح یہاں پہ واللیتا آ گیا ہے. تو یہ کمزور والا جو ثلاثی مجرد میں طریقہ ہم نے سیکھا تھا وہی طریقہ یہاں اپلائی ہو رہا ہے، صرف یہاں شد کا اضافہ ہو گیا ہے بس. ٹھیک ہے، تو واللہ اس نے پھیرا، اور واللو ان سب نے پھیرا، واللیتا آپ نے پھیرا، واللیتو میں نے پھیرا، واللیتم آپ سب نے پھیرا، واللینا ہم سب نے پھیرا. تو یہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ ہمیں بتا دیا کہ جیسے ہم نے ہدا یہدی پڑھا تھا، جزا یجزی پڑھا تھا، تو ہدا سے ہدو بنا تھا، جزا سے جزو بنا تھا، ایسے ہی واللہ سے واللو بن گیا ہے. بس یہ طریقہ سکھانا تھا ڈاکٹر صاحب نے. فعل ماضی ہم نے اس کا کر لیا ہے. اب فعل مضارع میں آ جائے، یہاں پر بھی دیکھیں اسی طرح ہوگا یولی، جیسے یہاں پہ یہدی میں ہو گیا تھا، یدربو کا وزن نہیں تھا، یہدی کا اپنا وزن تھا. اسی طرح یہاں پر بھی یعلمو کا وزن نہیں ہوگا بلکہ یولی اس کا اپنا وزن بن رہا ہے، واللہ یولی. تو یولی یہ واحد کے لیے ہو گیا، جمع یولون، تولی ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے، کر لیتے ہیں چلیں. واللہ تھا اس نے پھیرا، اور یولی وہ پھیرتا ہے یا پھیرے گا، اور یولونا وہ سب پھیرتے ہیں، تولی آپ پھیرتے ہیں، اولی میں پھیرتا ہوں، تولونا آپ سب پھیرتے ہیں، نولی ہم سب پھیرتے ہیں. اب آ جاتے ہیں ہم فعل امر میں. تو واللہ یولی، یولی سے تولی بنا، علامت مضارع ہٹا دیں گے تو ولی. آخر میں پہلے ہی جزم تھا، ہم نے فعل امر بنانے کے لیے کیا گیا تھا کہ آخر میں جو پیش آتا تھا فعل مضارع میں اس کو جزم دیتے تھے. تو اب یہاں پہ ریکال کر لیں ہدا یہدی میں کیا تھا، ہدا یہدی میں آخر میں یا پہ جزم تھی تو اہدی بنا تھا، اس میں سے یا گر گیا تھا، کیوں پہلے ہی اس پہ جزم ہے، اب اور مزید تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے، وہ گر جائے گا، کمزور ہے. تو یہاں پر بھی وہی ہے کہ یا پہ یو ہٹا دیں، اب رہ گیا ولی، آخر میں پہلے ہی جزم تھا، ایک اور جزم ڈالیں گے تو یہ غائب ہو جائے گا، تو اس لیے ولی رہ گیا. یہ بس یہ آسان کام ہے اس کا. ٹھیک ہے، فعل امر بنانے کا. تو ولی سے ولو، جیسے وہاں پہ اہدی سے اہدو بنا تھا، اجزی سے اجزو بنا تھا، اسی طرح ولی سے ولو. اور فعل امر کا پریکٹس کر لیں، ولی ولو. اب نہیں کے لیے کیا ہوگا، لا تولی، لا تولو. ٹھیک ہے، اس کا وہ نہیں آیا ابھی،
اچھا بعد میں آئے گا. اسم فاعل اور مفعول مولن مولن تولیتن. یہ سلائڈیں آگے پیچھے ہو گئی ویسے سوال جواب پہلے آ گئے ہیں. چلے کر لیتے ہیں سوال جواب اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو قرآن کریم میں آتا ہے نا منہ پھیرنے کے لیے ولی فولی وجہک. ہاں تو منہ پھیر لیں فولی وجہک. تو یہ وہی ہے ولی جس کو حکم دیا جائے گا تو وہ کیا جواب دے گا اولی میں پھیرتا ہوں. ولو جواب ہوگا نولی. چلیں یہ آگے آنا تھا مگر ابھی ڈاکٹر صاحب سلائیڈ میں رکھا لے یہاں پہ. ہاں کوئی آگے پیچھے ہو گئی تو کوئی بات نہیں ہمیں دیکھ لیا اس کو. اب آتے ہیں اسم فاعل اور مفعول. دیکھیں وہاں پہ تھا علامہ سے معلم اور معلم بنا تھا. یہاں پہ کیا ہوگا واللہ سے مولن اور مولن. کیوں آخر میں کمزور تھا تو یہاں پہ کمزور گر گیا ہے تو مولن بن گیا. اور یہ مولن ہے تو یا لکھی تو جائے گی مگر اس کو بھی پڑھا نہیں جائے گا مولن بنے گا یہ. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں مصدر کی طرف. وہاں پہ تھا تعلیم. باب کا نام تھا تفعیل تو تفعیل کے وزن پہ تعلیم بالکل ٹھیک تھا. یہاں پہ مگر کیونکہ کمزور آ گیا تو اس لیے اب یہ اس کا وزن تھوڑا سا مختلف ہے. اس لیے اس کے باب کا بھی وہ وزن نہیں ہوگا. اس کا جو مصدر ہے اس کا وہ وزن نہیں ہوگا جو باب کا اپنا وزن ہے بلکہ تبدیل ہو جائے گا. اور یہ ہے تولیتن. تو اس کا جو اسم فاعل اور مفعول ہے مولن مولن اور تولیتن. پھیرنے والا جس سے پھیرا جائے اور پھیرنا. تو یہاں پہ الحمدللہ ہمارا یہ ہماری گردان مکمل ہو گئی ہے. ٹیبل مکمل ہو گیا ہے. مؤنث کے صیغے پہ دیکھ لیں ہوا واللہ ولت ہوا یولی ہیا تولی. آسان ہو گیا. چلیں اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. الحمدللہ ہمارا یہ لیسن ختم ہو جائے گا. ایک دفعہ پہلے پریکٹس کر لیں پھر سوال جواب کی طرف آئیں گے. آئیے میرے ساتھ کریں. واللہ ولو ولیتا ولیتو ولیتم ولینا یولی یولون تولی اولی تولون نولی ولی ولو لا تولی لا تولو مولن مولن تولیتن ہوا واللہ یا ولت ہوا یولی یا تولی. الحمدللہ یہ گردان ہماری مکمل ہو گئی. ایک دفعہ پریکٹس کرا دیں گے ناصر صاحب پھر ہم بول چال کی طرف آ جائیں. واللہ ولو ولیتا ولیتو ولیتم ولینا یولی یولون تولی اولی تولون نولی ولی ولو لا تولی لا تولو مولن مولن تولیتن ہوا واللہ
हिय वल्लत, हुवा युवल्ली, हिय तुवल्ली। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। गर्दान हमारी मुकम्मल हो गई है। अब बोलचाल देख लेते हैं। फेल माजी पहले हल वल्ला, नाम वल्ला, हल वल्लौ, नाम वल्लौ, हल वल्लैता, नाम वल्लैतु, हल वल्लैतुम, नाम वल्लैना। फेल मुजारे में आ जाए हल युवल्ली, नाम युवल्ली, हल युवल्लूना, नाम युवल्लूना, हल तुवल्ली, नाम उवल्ली, हल तुवल्लूना, नाम नुवल्ली। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस्म फाइल और मफूल की प्रैक्टिस है। हल अंता मुवल्लिन, नाम अना मुवल्लिन, हल अंतुम मुवल्लूना, नाम नहनु मुवल्लूना। ये डॉक्टर साहब ने हाँ में इसलिए कहा है कि यहाँ में लिख दिया कि ये किबले की तरफ मुंह फेरने की बात हो रही है, इसलिए 6 चाबियां देख लें इसकी। वल्ला, युवल्ली, वल्ली, मुवल्लिन, मुवल्लन, तौलियतुन। अल्हम्दुलिल्लाह, लेसन हमारा मुकम्मल हो गया है। वल्ला का टेबल आपने अच्छी तरह से याद रखना है और अरबी बनानी है। वो फेरने वाला है अपना मुंह दीन से, तो वो फेरने वाला है, क्या हो गया, हुआ। हाँ, वो तो आखिर में आएगा ना, मगर पहले तो हम फेल देखें ना, जो गर्दान हमने की है कि वो फेरने वाला है। भाई जिसने फेरा है, जो काफिर हो गया, उसको तो कह सकते हैं ना, ठीक है ना। जो लिखा हुआ डॉक्टर साहब ने, हमने तो वही करना है ना। या तो चेंज कर दें इसको, फिर अभी तो फिलहाल तो वही करें ना। तो वो फेरने वाला है का तर्जुमा क्या होगा अरबी में? हुआ फेरने वाला, नहीं नहीं, मुवल्लिन बनेगा ना। हाँ, हुआ मुवल्लिन। ठीक। अब क्या है? हाँ, अपना मुंह, यानी कि उसका मुंह, तो वजह हु, ठीक है ना। हुआ मुवल्लिन वजहहू यानी दीन, ठीक है, दीन से। उर्दू में तर्जुमा करते हैं, मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम, मा वल्ला, नहीं, नहीं भी हो सकता है वैसे, मा वल्ला, हाँ हो सकता है ना। हाँ, अगर वो वाली आयत है तो ठीक है। ये कुरान की आयत के हिसाब से करेंगे तो मा सवाल वाला होगा कि किस चीज ने। वल्ला हुम, फेर दिया उनको। अन, हाँ, क्वेश्चन मार्क होगा तो माँ के साथ होगा, मगर खैर कोई बात नहीं, दोनों दोनों तर्जुमे हो सकते हैं, सियाको सबाक तो नहीं पता ना हमें। तो मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम, ठीक है ना। तो किस चीज ने फेरा उनको उनके किबला से, ठीक। उसका तो अरबी में हाँ में जवाब तो आप खुद ही दे देंगे, कोई मसला नहीं है। चलें, वर्कबुक में डॉक्टर साहब ने जो सवाल दिया है वो उसके मुताबिक होगा। हाँ, जवाब इसका हाँ में नहीं होना चाहिए, वैसे हाँ में होना चाहिए। जी नहीं, वर्कबुक में तो जो लिखा हुआ है वही रहने देना। वर्कबुक अब अगली प्रिंट होगी उसमें चेंज कराएंगे इंशाल्लाह। चलिए, ये मुकम्मल हो गया। अब इसी वजन के ऊपर, जैसे वल्ला युवल्ली है, इसी वजन पे नज्जा युनज्जी है। तो अब देखें, नज्जा युनज्जी का बाब तो तफील है, वजन इसका अल्लमा युअल्लिमु तफील नहीं बन रहा, बल्कि इसका वजन बन रहा है वल्ला युवल्ली तौलियतुन।
تو یہاں پہ نجا ینجی کا مصدر دیکھیں تنجیتن ہے، ٹھیک ہے، تنجیتن، کمزور ہونے کی وجہ سے آخر میں کمزور آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ اس کی گردان پوری مکمل کر سکتے ہیں. الحمدللہ لیسن ہمارا مکمل ہو گیا. ایک دفعہ پھر ریمائنڈ کر لیں کہ قرآن کریم میں تقریباً 9000 جو ہے افعال آتے ہیں صحت مند والے، پھر کمزور والے بھی تقریباً 9000 ہیں، اور پھر 9000 جو ہیں مزید فی کے ہیں. تو جتنے یہ ہیں اور یہ ہیں اتنے ہی یہ بھی ہیں. تو اس کو بھی ہمیں اتنی ہی محبت اور شوق کے ساتھ سیکھنا چاہیے. جس طرح میں نے پہلے بتا دیا کہ گردانیں مکمل کریں ان کی، اور یہ گردانیں جو ہیں آپ سب نے اس کورس کے اینڈ پہ سنانی ہیں. تو اس کا وائوا اینڈ پہ ہم انشاءاللہ رکھیں گے. اور جس طرح میں نے شروع میں بتایا اس لیسن کے مڈ کوئز تو آن لائن ہی ہوگا، مگر فائنل ایگزام آپ کو انشاءاللہ یہاں بلا کر کے لیں گے ہم. اچھا، بول چال کی ایک سلائیڈ رہ گئی تھی، چلے. حل ولا وجہہ، نعم ولا وجہہ، حل ولو وجوہہم، نعم ولو وجوہہم، حل ولیت وجہک، نعم ولیت وجہی، حل ولیتم وجوہکم، نعم ولینا وجوہنا، حل یولی وجہہ، نعم یولی وجہہ، حل یولون وجوہہم، نعم یولون وجوہہم، حل تولی وجہک، نعم اولی وجہی. یہ میں اپنے چہرے کی طرف کر رہا ہوں. حل تولون وجوہکم، نعم نولی وجوہنا. نفی والا لا تولی، لا اولی، لا تولو، لا نولی. الحمدللہ. ہوم ورک یاد رکھیں، سبق دہراتے رہیں، گردانیں پکی کریں، ویڈیو کی مدد سے ڈاکٹر صاحب کے جو یوٹیوب پہ ہیں تیاری کرتے رہیں. ٹیچر بننے کی، ٹیچر ٹریننگ کے لیے تیار ہو جائیں، پڑھاتے رہیں. QC 1 اور 2 تو آپ سب، میں بار بار کہتا ہوں کہ ضرور پڑھاتے رہیں تاکہ پکا ہو جائے وہ آپ کا. دعا کر لیں، اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا کر. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرہ. لیسن ہمارا یہ مکمل ہو گیا ہے. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں، ورنہ ہم کلاس مکمل کر لیتے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا سر، عارف عزیز بات کر رہا ہوں. جی عزیز صاحب، عارف عزیز صاحب. جی سر یہ واللہ کا باب کیا ہوگا؟ ہم نے جو بنیادی فعل پڑھا علمہ یعلم، اس کا باب کیا تھا؟ تفعیل. اب باب تو نہیں چینج ہوگا نا، باب تو وہی رہے گا، صرف حروف میں، مادے کے حروف میں کمزور حرف آ گیا ہے، باب وہی رہے گا تفعیل. ٹھیک ہے سر، تفعیل. وزن مختلف ہو جائے گا، علامہ یعلم ہوگا، وزن نہیں ہوگا، مگر باب وہی رہے گا. زبردست سر. اور کسی کا سوال؟ جی سر، میں عامر بات کر رہا ہوں. سر کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے عامر سر؟ صاحب الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آپ خیریت سے ہیں؟ دعائیں سر، شکر ہے الحمدللہ. سر عامر ایک اور احمد دونوں اویلیبل ہیں نا؟ جی سر، دونوں اویلیبل ہے سر. ماشاء اللہ. چلے جی سر فرمائیے. مولن اور مولن میں یہ کا اضافہ ہوتا ہے، اس کا کوئی خاص قاعدہ اچھا ہے ہاں، یہ ہے جب ہم یہ تعلیلات پڑھیں گے نا کبھی ٹھیک ہے سر. انشاءاللہ، وہاں جی پہ پھر بتاؤں گا کہ یہ جو کمزور حروف آ جاتے ہیں تو ان کا بھی لکھنے کا، کب لکھا جاتا ہے، کب نہیں لکھا جاتا ہے، کب کس میں تبدیل ہو جاتا ہے اور کب گر جاتا ہے، یہ ساری چیزیں وہاں پہ آتی ہیں. تو ان کو رائٹ سر. تعلیلات کہا جاتا ہے. یہ الگ ٹاپک ہے پورا عربی کی گرامر میں. جی ٹھیک ہے سر. سر ایک پچھلے جو ہوم ورک تھا اس سے ریلیٹڈ ایک کوشچن ہے
اس میں ایک کوشچن تھا کہ درج سوال میں دی گئی ترتیب کے مطابق درج ذیل 3 میں سے کون سا مختلف ہے؟ وہ جو آپ بتاتے ہیں سب سے پہلا کرائٹیریا اسم فعل حرف کا ہوتا ہے ہمارے پاس، اس کے بعد واحد جمع اور پھر مذکر مؤنث کا ہوتا ہے. اگر تو یہ ترتیب دی ہوئی ہے تو جی یہی ترتیب عام سوال طور پر یہی. نہیں، ضروری نہیں ہر سوال میں یہی ترتیب ہو، تو اچھا آپ کو ٹھیک ہے، دیکھنا پڑے گا ترتیب کیا دی ہوئی ہے، پھر اس ترتیب کے مطابق آپ نے جواب دے دینا ہے۔ اچھا ٹھیک، چلیں ٹھیک ہے سر. اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھ سکتا ہوں سر، کیونکہ اس میں ایک تھا آپشن یسجدون، دوسرا حبتا اور تیسرا رزقنا. اس میں اچھا اگر آپ ڈفرینشیٹ کریں تو دو اس میں آپ کو ڈفرینسیشنز ملتی ہیں. ون از کہ ظاہر ہے وہ تو نظر آ رہا ہے حبتا سنگولر ہے اور یسجدون اور رزقنا جو ہے یہ دونوں پلورل ہیں صیغے. ویرز اگر آپ اس کو دیکھیں ماضی اور اس کے حساب سے یعنی نہیں، یس اب جدو. یہاں آپ غلطی کر رہے ہیں. کیا سوال میں یہ تھا کہ ماضی اور مضارع کا بھی فرق کرنا ہے؟ وہاں تو تھا فعل. اب فعل کی کوئی بھی قسم آ جائے، ماضی ہو، مضارع ہو، امر ہو، نہیں ہو، فعل فعل ہی رہے گا، اس میں ڈفرینشیٹ نہیں کیا گیا ہے، اچھا ٹھیک ہے سر، بس سمجھ آ گئی. تو ٹھیک فعل ہے فعل سر، ہی رہے گا. رائٹ سر، اوکے. ٹھیک ہوگی، چلیں. جزاک اللہ خیر، تھینک یو ویری ویاکم مچ. ویاکم. چلیں، اگر اور کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو ہم یہاں پہ پھر کلاس اینڈ کر لیتے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ. گردانے یاد کرتے رہیں، اب مڈ کوئز قریب آ رہا ہے آپ کا.